السلام علیکم۔ قرآن مجید کا 16واں پارہ قالا علم اپنے اندر بہت گہرے واقعات اور اسباق سمیٹے ہوئے ہیں۔ اسی پارے میں سورہ کہف کا اختتامی حصہ ہے اور ساتھ ہی سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی تعلیمات بھی ہیں۔ تو آج ہم اسی پارے سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کے ایک بہت مشہور سفر کی حکمتوں پر بات کریں گے، ایک ایسا سفر جو ظاہر اور باطن کے علم پر ایک ہمیشہ یاد رہنے والا سبق ہے۔ چلیں اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن ہمیں ایک بہت بنیادی بات سکھاتا ہے، وہ یہ کہ جو کچھ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے نا، حقیقت اکثر اس سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ بہت سے واقعات کی سطح کے نیچے ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے جسے ہم فوراً سمجھ نہیں پاتے۔ تو یہی وہ سوال ہے جس کا جواب قرآن ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز قصے کے ذریعے دیتا ہے۔ یہ قصہ ہے علم کا، صبر کا اور اللہ کی غیبی تدبیر پر مکمل ایمان لانے کا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جب وہ ایک خاص قسم کے علم کی تلاش میں اللہ کے ایک نیک بندے حضرت خضر سے ملنے کے لیے ایک لمبے سفر پر نکلتے ہیں۔ یہ کوئی عام علم نہیں تھا، یہ وہ علم تھا جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ اور یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، کوئی سیر و تفریح نہیں تھی، یہ اصل میں ایک ایسی گہری سمجھ اور بصیرت کی تلاش تھی جو انسان کے ظاہری علم کی حدوں سے بہت آگے ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک روحانی اور علمی جستجو تھی۔ اچھا، اس سفر پر نکلنے سے پہلے ہی حضرت خضر نے 2 بنیادی شرطیں رکھ دیں۔ پہلی یہ کہ جو کچھ بھی دیکھو اس پر صبر کرنا ہے، اور دوسری یہ کہ جب تک میں خود وضاحت نہ کروں کوئی سوال نہیں کرنا۔ اور بس یہیں سے حضرت موسیٰ کے صبر کا اصل امتحان شروع ہو گیا۔ یہ حضرت خضر کے صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک گہری حقیقت کی طرف اشارہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آگے جو کچھ ہونے والا ہے وہ حضرت موسیٰ کے ظاہری علم اور ان کی منطق کو بری طرح چیلنج کرے گا۔ ان کے لیے اسے برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اور بس یہیں سے یہ سفر ایک شاندار سبق میں بدل جاتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں 2 بالکل مختلف قسم کے علم کے درمیان فرق کو واضح کر کے دکھاتا ہے۔ ایک وہ علم جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور دوسرا وہ علم جو اللہ کی حکمت سے جڑا ہوا ہے۔ ایک طرف ہے علم ظاہری، یعنی وہ علم جو مشاہدے پر، جو کچھ نظر آ رہا ہے اس پر مبنی ہے، اور دوسری طرف ہے علم باطنی، جو براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے اور جو واقعات کے پیچھے چھپے اصل مقصد کو جانتا ہے۔ اس سفر کے دوران حضرت موسیٰ نے ایسے کام ہوتے دیکھے جو بظاہر بالکل غلط، غیر منصفانہ اور نقصان دہ تھے۔ کشتی میں سوراخ کر دینا، ایک معصوم بچے کو قتل کر دینا اور پھر ایک گرتی ہوئی دیوار کو بغیر کوئی پیسے لیے ٹھیک کر دینا۔ ہر قدم پر ان کا صبر آزمایا جا رہا تھا۔ تو اس پورے قصے کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمارا یعنی انسان کا علم اور سمجھ بہت محدود ہے۔ اصل اور کامل حکمت تو صرف اللہ کی ہے، اور اس حکمت پر یقین رکھنے کے لیے صبر سب سے ضروری ہے۔ ہر مشکل کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سبق صرف حضرت موسیٰ کے لیے تھا، یا اس میں ہم سب کے لیے بھی کوئی رہنمائی ہے؟ تو جواب ہے یقیناً ہے۔ یہ قصہ ہر اس انسان کے لیے ایک روشنی ہے جو زندگی کی مشکلوں اور آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ غیر متزلزل ایمان اور ثابت قدمی کا یہی پیغام ہمیں قرآن میں جگہ جگہ ملتا ہے، جیسا کہ یہاں بھی بیان کیا گیا ہے۔ مومنوں کو ہر حال میں اللہ پر توکل اور صبر کی ہی تلقین کی گئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور مثال ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں، جب مشکلیں چاروں طرف سے گھیر لیں، تب اللہ پر ایمان اور یقین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یہی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ ہم اس گہری حکمت کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ایک لفظ میں ہے، اور وہ ہے توکل۔ اصل پیغام یہ ہے کہ جب ہم یہ دل سے مان لیتے ہیں کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو زندگی کے بڑے سے بڑے طوفانوں میں بھی دل کو ایک عجیب سا سکون اور قدموں کو مضبوطی مل جاتی ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔
حضرت موسیٰ اور خضر کا یہ سفر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر انسان کے اپنے روحانی سفر کی ایک مثال ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے اپنے محدود علم کے ساتھ اللہ کی لامحدود حکمت پر بھروسہ کیا جائے۔